السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، 1 دسمبر 2022 عیسوی کو بروز جمعرات جامعۃ الامام البانی بوڑین اتر دیناجپور میں ایک پروگرام میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ پروگرام جس موضوع کے تحت رکھا گیا تھا اس کا عنوان تھا اسلام امن و شانتی کا پیغمبر ہے۔ صبح 7 بجے پروگرام شروع ہوا۔ صبح 7 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک پروگرام چل رہا تھا۔ میں تمام نشستوں کے اندر موجود تھا۔ جو بھی محاضرین تھے اور جو بھی مدعو علماء کرام تھے، ان تمام کا پرمغز خطاب بھی ہوا اور پروگرام نہایت ہی ماشاء اللہ کامیاب پروگرام رہا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کم مدت میں جامعۃ الامام البانی نے بہت زیادہ ترقی کیا ہے، اور اس کے پیچھے مولانا مطیع الرحمن شیش مدنی کی محنت کار فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم، عمل اور زندگی میں برکت عطا فرمائے اور مزید ادارہ کو ترقی کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وہاں جا کر کے جو جامعۃ الامام البانی کے سلسلے میں جانکاری حاصل کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کے مختصر تعارف کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سرزمین ہند کے خطۂ مشرق و شمال میں واقع صوبہ مغربی بنگال سے ضلالت و گمراہی کی تاریکی مٹانے اور حق و صداقت کی قندیلیں روشن کرنے کے لیے قوم کا ہونہار، روشن خیال، متحرک و فعال اور عالی ہمت و جانثار فضیلت الشیخ ابو اریب مطیع الرحمن شیش محمد المدنی حفظہ اللہ ورعاہ نے جامعۃ الامام البانی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جو آج الحمدللہ تعلیم و تعلم، صحافت و خطابت، تصنیف و تالیف، ناداروں اور یتیموں کی کفالت اور رفاہی خدمات سے لے کر دعوت و تبلیغ اور اصلاح و سدھار کے ہر میدان میں اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ جامعہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ترقی کی ان بلندیوں پر ہے جہاں یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں جامعہ کے مختلف شعبوں کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ جامعہ کا نام جامعۃ الامام البانی، سنِ تاسیس 15 جولائی 2016 عیسوی۔ جہاں واقع ہے یہ ادارہ بوڑھیان، پوسٹ مگنا بھیٹا، تھانہ کرندیگھی، ضلع اتر دیناجپور، صوبہ مغربی بنگال، ہند۔ اس کے جو رئیس اور مؤسس ہیں وہ ہیں
ابو عری مطیع الرحمن شیش محمد المدنی۔ مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھلانا۔ نمبر 2، ملت کے نونہالوں کو فکری بے راہ روی اور الحاد و اباحیت پسندی سے موڑ کر صحیح اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا۔ نمبر 3، اچھی صلاحیت کے ساتھ ساتھ دولت صالحیت سے مالا مال کر کے نونہالان قوم و ملت کو امت کی صحیح رہنمائی کرنے کے قابل بنانا۔ نمبر 4، دینی علوم کے ساتھ عصری علوم سے بھی طلباء کو مزین کرنا تاکہ وہ ہر سطح پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکے۔ جامعہ کی جو منتظمہ کمیٹی ہے، مؤسس و رئیس جامعہ فضیلت الشیخ مطیع الرحمن شیش محمد المدنی حفظہ اللہ کے زیر نگرانی قائم 3 کمیٹیوں کی اشراف میں جامعہ اپنی دینی سرگرمیوں کو انجام دینے میں مصروف ہے۔ نمبر 1، لجنہ تنفیذی۔ نمبر 2، لجنہ استشاری، اور نمبر 3، لجنہ علمی۔ جامعہ کے تعلیمی مراحل و شعبہ جات۔ نمبر 1، عالمیت۔ یہ مرحلہ 2 سال کی تعلیم پر مشتمل ہے، جس میں حفظ و تجوید، تفسیر و علوم تفسیر، حدیث و علوم حدیث، فقہ و اصول فقہ، عقیدہ و ادب، سیرت و تاریخ، نحو و صرف اور بلاغت کے ساتھ انگریزی زبان کی ٹھوس تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 2، ثانویہ۔ یہ مرحلہ 2 سال کی تعلیم پر مشتمل ہے، جس میں حفظ و تجوید، حدیث و اصول حدیث، تفسیر و عقیدہ، فقہ و اصول فقہ، نحو و صرف، سیرت و تاریخ اور ہندی کے ساتھ انگریزی مضمون کو لازمی سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، متوسطہ۔ یہ مرحلہ 3 سال کی تعلیم پر مشتمل ہے، جس میں حفظ و تجوید، قرآن ترجمہ و تفسیر، حدیث، عقیدہ و ادب، نحو صرف، سیرت و تاریخ، اردو زبان و ادب اور ہندی و حساب کے ساتھ انگریزی زبان کی لازمی مضمون کی حیثیت سے تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 4، ابتدائی۔ یہ شعبہ 5 سال کے تعلیمی کورس پر مشتمل ہے۔ اس مرحلہ میں دینیات کے ساتھ انگریزی، ہندی، حساب، جغرافیہ اور معلومات عامہ کی ایسی ٹھوس تعلیم دی جاتی ہے کہ طالب علم کسی بھی سرکاری اسکول میں 8ویں کلاس میں بآسانی داخل ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس مرحلہ میں عصری مضامین کی کتابوں کو داخل نصاب کیا گیا ہے تاکہ طلبہ کی استعداد مضبوط اور ان کی علمی بنیاد ٹھوس ہو۔ شعبہ جات۔ کلیہ شریعہ للبنین۔ اس شعبہ میں غریب، یتیم اور محتاج طلبہ کی ایک خاصی تعداد ہے اور من جملہ طلبہ کی تعداد 350 ہے۔ کلیہ شریعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا للبنات۔ اس شعبہ میں قوم کی بیٹیوں کو اسلامی ماحول میں رہ کر دنیاوی علوم و عصری علوم کے ساتھ کشیدہ کاری، کمپیوٹر اور سلائی وغیرہ کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، جن کی کل تعداد 650 ہے۔ شعبہ بنین و بنات کا نصاب تعلیم۔ جامعہ کا نصاب خالص کتاب و سنت اور ان دونوں کے معاون علوم کی تدریس و تعلیم پر مشتمل سعودی منہج و فکر سے ہم آہنگ ہے۔ واضح رہے کہ شعبہ بنین اور شعبہ بنات کے نصاب میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ شعبہ تحفیظ القرآن۔ جامعہ میں مرکز زید بن ثابت لتحفیظ القرآن الکریم کے نام سے شعبہ حفظ کا قیام عمل میں آیا ہے تاکہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی مشق اور مکمل حفظ کرایا جا سکے۔ الہدیٰ برائٹ مشن۔ جامعہ ہاذا کا
ایک فعال شعبہ ہے جس میں سرکاری نصاب تعلیم کے مطابق 12ویں کلاس تک کی تعلیم بڑے آب و تاب کے ساتھ دی جاتی ہے، اور اب تک صوبائی سطح پر الہدیٰ برائٹ مشن ایک مقام حاصل کر چکا ہے۔ اس میں فی الوقت طلبہ و طالبات کی تعداد 350 ہے۔ شعبہ خطابت۔ اصلاح سماج کے لیے فن خطابت کی اہمیت کے پیش نظر طلبہ و طالبات کے مابین ہفتہ واری انجمن کا انعقاد کے ساتھ ثقافتی سرگرمی پیدا کرنے، گاہے بگاہے مسابقتی پروگرام، ڈیبیٹ اور سمپوزیم بھی رکھی جاتی ہے تاکہ فراغت کے بعد بحیثیت مصلح سماج خوب سے خوب خدمات انجام دے سکے۔ شعبہ صحافت۔ جامعہ ہازہ نے فن خطابت کے ساتھ فن صحافت میں ہنر آزمانے پر خاص توجہ دی ہے، جس کے تحت ہر ماہ صوت الالبانی کے نام سے طلباء کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے مضامین عربی، انگریزی، اردو اور بنگلہ زبان میں منظر عام پر آتے ہیں، اور سالانہ صحافتی مسابقہ بھی کرایا جاتا ہے۔ شعبہ دعوت و تبلیغ۔ اس پلیٹ فارم سے درس قرآن، درس حدیث، خطبہ جمعہ اور گاہے بگاہے جلسوں میں شرکت کے ذریعے جامعہ کے اساتذہ و طلباء دعوت و تبلیغ کا فریضہ مختلف مقامات پر انجام دیتے ہیں۔ شعبہ تصنیف و تالیف۔ جامعہ کے زیر اشراف تصنیف و تالیف اور تحقیق و ترجمہ کا مستقل شعبہ ہے، جس کے تحت اب تک عربی، اردو اور بنگلہ زبانوں میں کئی ساری کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں۔ مزید اس ادارہ کے جانب سے ایک دینی، علمی و اصلاحی مجلہ ماہنامہ مجلہ الناصر کے نام سے اردو زبان میں شائع ہوتا ہے۔ مکتبہ ابن باز۔ جامعہ کے پاس ایک بڑی لائبریری ہے، کم عرصائی میں کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ پایا جاتا ہے، ساتھ ہی ہند و بیرون ہند سے شائع ہونے والے مختلف زبانوں کا اخبارات و رسائل سے بھی لائبریری مالا مال ہے۔ دارالایتام۔ اس شعبہ کے ذریعے غریب و مسکین اور یتیم بچے بچیوں کی تربیت و تعلیم، خورد و نوش، لباس و رہائش، علاج و معالجہ اور بجلی و پانی فیس کی فراہمی پر توجہ دی جاتی ہے۔ ایمبولینس۔ جامعہ کے پاس ایک ذاتی ایمبولینس ہے جس سے طلباء و طالبات کے ساتھ علاقہ کے عام ضرورت مند لوگ بھی مکمل فری مستفید ہوتے ہیں۔ شعبہ زراعت۔ جامعہ کے پاس قابل کاشت کچھ زمینیں ہیں جن میں باغبانی اور زراعت کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی پالن کے لیے کئی ایک تالاب ہیں جن سے موصول ہونے والی رقم جامعہ ہازہ کے اخراجات میں صرف کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ امام البانی کو دن دونی رات چوگنی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کے اس نشست میں آپ کے سامنے جامعۃ الامام البانی کا مختصر تعارف پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو اس ادارہ کو مزید ترقی عطا فرما، اس کے جو معاونین ہیں، جو کارکن ہیں، انہیں دونوں جہان کے اندر بہترین صلہ عطا فرما، اور ہم لوگ کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس ادارے کو ہر اعتبار سے ہم تقویت پہنچائیں، زبان کے ذریعے، قول کے ذریعے، مال کے ذریعے، ہر اعتبار سے جامعۃ الامام البانی کو تقویت پہنچائے مشورہ کے ذریعے۔ تقبل یا رب العالمین۔ ڈاکٹر فیض الاسلام سلفی، اسلامک ریسرچ آرگنائزیشن پٹنہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔